السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک سفر کا مہینہ اور تہمات۔ قمری تقویم کا دوسرا مہینہ سفر ہے۔ قبل از اسلام بھی اس مہینے کا نام سفر ہی تھا۔ اسلام نے اس نام کو برقرار رکھا۔ اس مہینے کے بارے میں غلط باتوں اور تہمات کو ختم کرنے کے لیے اسے سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کیا جاتا اور لوگ اس مہینے میں سفر کرنے کو برا سمجھتے۔ اسی طرح دور جاہلیت میں ماہ محرم میں جنگ و قتال کو حرام خیال کیا جاتا اور یہ حرمت قتال ماہ سفر تک برقرار رہتی، لیکن جب سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اسے منحوس سمجھا جاتا۔ ماہ سفر میں جب جنگ و جدال دوبارہ شروع ہو جاتے، اہل عرب جنگ کے لیے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ جاتے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر، جس کا معنی خالی ہے، رکھا گیا تھا۔ الغرض آج کے باشعور معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ماہ سفر کے بارے میں جہالت اور دین سے دوری کے سبب ایسی تہمات کا شکار ہیں جن کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق واسطہ نہیں، جیسا کہ اس مہینے میں توہم پرست لوگ شاگردی کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ اس میں کسی کام مثلاً کاروبار وغیرہ کی ابتدا نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے۔ اس قسم کے اور بھی کئی کام ہیں جنہیں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اس مہینے میں شروع کیا جاتا ہے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ بلا شبہ ماہ و سال، شب و روز اور وقت کے ایک ایک لمحے کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی دن، مہینے یا گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا۔ در حقیقت ایسے توہمانہ خیالات غیر مسلم اقوام اور قبل از اسلام مشرکین کے ذریعے معاشرے میں داخل ہوئے، اور آج یہی فاسد خیالات مسلم اقوام میں در آئے ہیں، جبکہ دین اسلام کے روشن صفحات ایسی تہمات سے پاک ہیں۔ کسی وقت کو منحوس سمجھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس کہنا در حقیقت اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے زمانے میں جو شب و روز پر مشتمل ہے نقص اور عیب لگانے کے مترادف ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ وقت، دن، مہینے، سال کو برا کہتا ہے، حالانکہ وقت یعنی زمانہ میں ہوں، بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دن رات اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ کسی کو عیب دار ٹھہرانا خالق و مالک کی کاریگری میں عیب نکالنا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کے بارے میں فرمایا، جان لو اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر لوگ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بدشگونی کے ڈر کی وجہ سے اپنے کسی کام سے رک گیا، یقیناً اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدشگونی یعنی کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شریعت میں سختی سے ممنوع ہے، لہٰذا ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اس مہینے میں شادی کرنے سے رکنا احادیث کے مطابق شرکیہ عمل ہے، جس سے ہر صورت میں اجتناب ضروری ہے۔
بعض خواتین و حضرات سفر المظفر کے آخری بدھ کو عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بدھ میں صحتیاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حالانکہ اس دعوے کی اصل نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ برصغیر میں ماہ سفر کو تیرا تیزی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا کہنے والوں کا گمان یا خیال ہے کہ اس ماہ کے پہلے 13 دن بہت منحوس ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں جادوگر، جنات اور بدروحیں کھلے عام آفات مچاتی ہیں اور کام بگاڑتی ہیں۔ ایک کہاوت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ان دنوں میں کوئی بیماری ہو جائے تو وہ مریض مشکل سے بچتا ہے، یا اس ماہ میں لگنے والی بیماری مہلک یا شدید ثابت ہوتی ہے، جبکہ یہ سب باتیں عوام میں پھیلا دی گئی ہیں جو کہ محض توہمات اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لغویات اور بدعات ہیں اور دین حنیف میں اضافہ ہے۔ شریعت میں ان کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ذلاحت و جہالت سے مبرہ اور دلائل و براہین سے آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور اس دین مبین میں خرافات و بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب کوئی نام نہاد عالم دین، مفتی یا محدث ایسا نہیں جو اس دین مبین اور صاف و شفاف چشمے میں بدعات و خرافات کا زہر ملائے، لیکن افسوس ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکار نے اس دین صافی کو ضلالت و جہالت سے خلط ملط کرنے اور خرافات سے داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دین اسلام نے انسان کی ہر سطح پر کامل رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اعتقاد اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین انسان کے قلب اور ذہن میں راسخ ہو۔ کسی شے کے بارے میں بدفعلی، نحوست اور توہم پرستی کا نظریہ در حقیقت ایک غیر اسلامی سوچ اور اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی عمل ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک اللہ کریم کو اس صورت میں راضی کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کے ارشادات اور تعلیمات کی پابندی اور پیروی کریں اور شریعت و سنت کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات اور توہمات کو کبھی ترجیح نہ دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔